یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. ممبر پر تشریف فرما علماء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، مدرسہ گلشن مدینہ کا یہ جلسہ دستار بندی بنام مدینہ کانفرنس سجا ہوا. آپ حضرات فخر نقابت نقیب اہل سنت حضرت مولانا آصف سیفی صاحب کی قیادت میں، ان کی نظامت و نقابت میں منزل صلاۃ و سلام کی طرف قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جذبات کو بیدار رکھیں اور منبر شریف پر جو میرے بھائی جلوگر ہیں، کچھ بڑے، کچھ برابر کے، کچھ چھوٹے، اپنے ان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بھائی کو محبت و خلوص سے محروم نہ رکھیں. آپ حضرات کی محبت میرا حوصلہ بڑھائے گی. آپ تمامی حضرات پورے جذبات کے ساتھ سماعت کریں. ایک بار سب مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. مگر حضرات اب میں کہلاؤں گا نہیں. دل پر کوئی بات اثر کرے تو خود آپ کی زبان سے نکلے. کیا نکلے؟ تجربہ کرنے پہلے 2-3 شعر بلا ترغی. دیکھیں آپ اپنے وعدے کو کتنا پورا کریں. بالکل آپ فرمائیں. شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا. شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق. تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. باغ جنت میں تجھے مسلک یہی احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا. آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا. اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا. آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا. اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا. جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا. ایک بار اور دل لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، اس دنیا انسانیت کا جائزہ لیجیے. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا جب دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. ان سے پہلے ایک رسول جاتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا. ایک نبی نگاہوں سے اوجھل ہوتا تھا، دوسرا جلوہ گر ہو جاتا تھا. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد وقت پر وقت گزرتا رہا. دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مہینے برسوں میں بدلے، برس صدیوں میں تبدیل ہو گئے. 500 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آیا. پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی تھی. ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، ہر طرف تاریکی
تاریخی. آخر دنیا انسانیت بھی لٹوٹی کی پروردگار یہ دنیا کب تک اندھیروں میں ڈوبی رہے گی؟ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو دنیا سے اندھیروں کو مٹا کر ہر طرف اجالا پھیلا دے. آخر دنیا انسانیت کی دعا قبول ہوئی اور مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں رسالت کا وہ سورج طلوع ہوا کہ اس نے جب اپنی کرنوں کو بکھیرا تو سارے زمانے میں ہر طرف اجالا کی اجالا دکھائی دیا. اور کیوں نہ ہوتا اجالا؟ آنے والا وہ ہے جو سراپا نور ہے. اس کی شان نورانیت کا ایک نمونہ دیکھیے. معراج کی رات ہے. رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر میری بارگاہ میں لے آؤ. حضرت جبرائیل چلنے لگے. رب نے فرمایا نہیں اے جبرائیل اکیلے نہ جاؤ, میکائیل کو بھی ساتھ لو اور دونوں کے مادہ جو 70,000 فرشتے ہیں ان 1,40,000 فرشتوں کا پورا جلوس لے کر جاؤ اور پوری دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ میرے محبوب کو لے کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل کو لیا. 1,40,000 فرشتے اکٹھے کیے, ان کو حکم دیا جنتی مشعلیں روشن کر لو. فرشتوں نے جنتی مشعلیں جلانا چاہی. رب نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا کرا رہے ہو؟ عرض کیا پروردگار تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو جانتا ہے تیرے محبوب کو زمین کے جس حصے سے لانا ہے اس حصے پر رات چھائی ہے اور رات بھی ہے مہینے کی 27ویں رات. ادھر دور دور تک چاند کا پتہ نہیں ہے. زمین سے آسمان تک پوری فضا اندھیروں میں ڈوبی ہے. مولا مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ تیرے محبوب کو اندھیروں میں لایا جائے, اس لیے جنتی مشعلیں جلوا رہا ہوں تاکہ ان مشعلوں کی روشنی میں تیرے محبوب کو لایا جائے. رب نے فرمایا تھا اے جبرائیل کوئی مشعل لے جانے کی ضرورت نہیں, فرشتوں سے کہہ دو مشعلیں رکھ دے. اے جبرائیل میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفتیں غیب کے 70,000 نقاب ڈال رکھے ہیں. جب میرے محبوب کو لے کر چلو تو ان 70,000 میں سے ایک نقاب اٹھا دینا, زمین سے آسمان تک اجالا سوچئے جس کے چہرے سے 70,000 میں سے ایک نقاب اٹھے تو زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو جائے. اس کی شان نورانیت کا کیا حالت ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پکار اٹھے. صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب بھرانا. وہ تشریف لائے نور بن کر, وہ بھی نور, اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی نور. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نورانیت کا اعلان کیا. قد جاءکم من اللہ نور, اور کتاب مقدس کی نورانیت کا اعلان کیا. کہ ہم نے تم اس نبی کے ساتھ کھلا ہوا نور بھیجا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن کو بھی نور کہا, اور قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جہاں پڑھا جائے وہاں بھی اجالا ہو جائے. جس کے سینے میں جلوہ گر ہو جائے سینہ بھی نورانی ہو. یہ قرآن مقدس, اس کے بارے میں رب نے فرمایا اعلان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر پروردگار عالم کی حفاظت کے جلوے دیکھیے کہ اس قرآن کی راہ میں اتنے طوفان کھڑے کیے گئے, اتنے پہاڑ کھڑے کیے گئے کہ دنیا کی کسی تحریک کے سامنے مخالفتوں کے اتنے طوفان اٹھتے تو وہ تحریک ختم ہو جاتی. مگر بہرے قرآن جتنے طوفان آتے گئے قرآن اتنا بھی بڑھتا چلا. انسان جب کوئی تحریک لے کر چلتا اس کے ساتھ دینے کے لیے اس کے باپ ہوتے ہیں, اس کی ماں ہوتی ہے,
دادا ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، مگر یہاں یہ عالم ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں جنم کرتے کہ باپ دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی دادا چلے گئے، دنیا چیخ اٹھی تھی پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ جن کو وقت پر ساتھ دینا تھا ان سب کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا۔ تو رب کی قدرت کہہ رہی ہے تم ہماری حکمتوں کے راز کیا جانو؟ اگر یہ سب رکھتے تو دنیا کہتی کہ ان کی محبتوں کے سائے میں قرآن کو آگے بڑھایا تھا، مگر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن کسی کی حمایت کے سائے میں نہیں بڑھا، قرآن اپنی صداقت کو حقیقت سے خاندان کا حال دیکھیے، پر خاندانی ساتھ دیتے ہیں مگر حال دیکھیے۔ آئیے قدم بقدم قرآن کی آگے بڑھنے کے جلوے میں آپ کو دکھاتا چلوں، مگر پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ وقت پر ساتھ دینے والا کون تھا۔ خاندان کی بات آئی، سرکار نے پورے خاندان کو جمع کیا، سب کو دعوت دی، پورا خاندان اکٹھا ہو گئے۔ خاندان بھی کون؟ بنو ہاشم، جن کے بہادری اور شجاعت کا شعبہ پورے عرب میں تھا۔ جب سارا خاندان ہو گیا جمع، سرکار نے سب کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اے میرے خاندانیوں، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے میرے خاندان والوں سنو، عبادت کے لائق وہ خدا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ تمہارے ہی خاندان سے مجھے خدا نے اپنا رسول بنایا۔ بولو کون دے گا میرا ساتھ؟ پورا خاندان ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ خاندانی عصبیت کے اعتبار سے سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ اے عبداللہ کے بیٹے، تم اپنا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر نہیں، کوئی نہیں اٹھا۔ پورے خاندان پر سناٹا چھایا، بوڑھے بھی خاموش، جوان بھی خاموش، نوجوان بھی خاموش، نوعمر لڑکے بھی خاموش، ہر طرف سناٹا۔ سرکار کی نگاہ ایک ایک کے چہرے کا جائزہ لے رہی ہے، مگر سب کے چہرے سناٹے میں ڈوبے ہیں۔ اچانک ایک آواز گونجی، اے اللہ کے رسول، کوئی ساتھ دے نہ دے مگر میں ہوں آپ کے ساتھ۔ کون بولا؟ پورے خاندان نے دیکھا یہ کوئی بڑا بوڑھا نہیں، کوئی جوان بھی نہیں، کوئی نوجوان بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور بچہ بھی دبلا پتلا، چھوٹے قد کا، پیدائش کے بعد سے جس کی آنکھیں لگاتار دکھتی رہتی تھی، وہ بچہ، نوعمر بچہ کھڑا ہوا تو ابو جہل مذاق اڑاتے ہوئے ٹھڈا مار کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، اب تمہیں کیا فکر ہے؟ اب تو یہ بچہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا اس بچے کا، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ بچہ کون ہے۔ یہی بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچا ہے تو ساری دنیا نے اسے چھیڑے خدا لیے کوئی اور نہیں، یہ علی مرتضیٰ ہے، اس عمر ہے۔ آج ابو لہب نے اڑایا مذاق۔ ابو لہب جو سگا چچا تھا، سرکار کا سگا چچا، اور اسی نے قدم قدم پر زیادہ مخالفتیں کی، آج بھی یہی مذاق اڑا رہا ہے۔ اور جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سرکار نے سب کو جمع کر کے آپ نے اعلان رسالت اور اعلان توحید کیا تھا، تب بھی اس نے مذاق بنایا تھا اور گستاخی کی تھی۔ اسی لیے اس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ایک پوری سورت خاص اسی کے نام کے ساتھ، پوری سورت تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ابی لہب یہی ہے، اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اب پوچھئے علماء کرام سے کہ سورت میں ہے کیا؟ اس کی تعریف نہیں، پوری صورت ہے اس کی برائی میں، اس کی مذمت میں۔ آج کچھ لوگ بھولے بھالے سنی نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، جب علماء
عقیدوں کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، وہابیت دیوبندیت کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، تو بھولے بھالے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے کہہ دو اگر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے تو نکال دو قرآن سے تبت یدا والی سورت، تم تو کیا ہو، پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو سورت تو کیا ایک لفظ نہیں نکال سکتی قرآن کا، اور جب تک تبت یدا کی سورت رہے گی اور بے شک ہمیشہ رہے گی، وہ اعلان کرتی رہے گی کہ گستاخان نبی کی برائی کرنا خدا اللہ یہ بھی دیکھیے قرآن کا پڑھنا ثواب یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی، خود سرکار نے فرمایا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، تو جو الف لام میم پڑھ لے اس کو ملے 30 نیکیاں۔ اور پھر اب آئیے کوئی قل هو اللہ شریف پڑھے تب بھی ثواب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھے تب بھی ثواب، والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھے تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھے، ارے بولیے زور سے، یہ بھی تو قرآن ہے تب بھی ثواب۔ قل هو اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیا ہے؟ سرکار کی تعریف، والذین معہ میں کیا ہے؟ سرکار کے وفاداروں کی تعریف، اور تبت یدا میں کیا ہے؟ سرکار کے گستاخ کی برائی، تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، سرکار کی تعریف کرو تب بھی ثواب، نبی کے وفاداروں کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور نبی کے گستاخوں کی برائی کرو تب بھی ثواب۔ امام احمد رضا نے دنگے کی چوٹ اعلان کیا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرافقت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ یہ ابو لہب، اس ابو لہب نے اڑایا تھا مزار، سب لوگ چلے گئے، اس بچے کے علاوہ کسی اور نے حمایت کا اعلان نہیں کیا، پورا خاندان بھی مخالفت پہ تل بیٹھا۔ اب سوچئے جس کے ساتھ نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ دادا ہے، نہ خاندان نے ساتھ دیا، مگر پھر اس نے جب قرآن کا جھنڈا لہرایا ہے چاروں طرف سے طوفان اٹھے، مگر عالم کیا ہے کہ وہ جھنڈا اللہ کے پیارے نبی نے مکے میں لہرایا تھا، آج پوری کائنات میں لہرایا۔ مخالفتیں بھی کیسے بڑھا آگے یہ قرآن۔ چلو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہم کھنگالنا شروع کرتے ہیں حالات کو، وہ دیکھو سرکار نکل رہے ہیں اپنے گھر سے باہر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے، مگر جب دروازے پر آئے تو رک کر کھڑے ہو گئے۔ دروازے کے باہر بچھے ہیں کانٹے، اور کانٹے بھی ایسے کہ ان پر قدم رکھ جائے تو تلویں توڑ کر باہر نکل جائے۔ سرکار نے ان کانٹوں کو دیکھا، دروازے کے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے مکے والوں، تم نے میرے راستے میں کانٹے اس لیے بچھائے ہیں کہ میں کانٹے دیکھ کر واپس پلٹ جاؤں، مگر مکے والوں میں واپس جانے والا نہیں، میں ان کانٹوں پر چلتا جاؤں گا اور تمہاری زندگی سے کفر کے کانٹے نکال دیں گے۔ سوچئے کانٹوں پر چلتے ہوئے سرکار باہر نکلے، باہر مکے کے لفنگے بدماش آوارہ نوجوان تاک میں لگے۔ جیسے ہی سرکار باہر آئے کسی نے تالیاں پیٹی، کسی نے سیٹیاں بجائیں، کوئی ہلا کرنے لگا، کوئی گالیاں پکڑنے لگا۔ ایسے میں بڑے سے بڑا حوصلے والا بھی حوصلہ آ جاتا اور گھر میں جا کر چھپ جاتا، مگر ہزاروں سلام ہو ابن کے لال پر کہ مکے والے اپنی حرکتیں کرتے رہے، نبی ان کو قرآن سناتے رہے۔ جب تھوڑا آگے بڑھے تو ظالموں نے پتھر برسانا شروع کیا، تاک تاک کر پتھر مارتے،
بدن پاک پر جہاں پتھر لگتا ہے وہاں جس میں پاک سے خون ابلنے لگتا ہے کپڑوں پر جا بجا خون کے سرخ نشانات نظر آنے لگے مگر مکے والے پتھر برسا رہے ہیں اور نبی مسکرا کر کہہ رہے ہیں مکے والوں تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو میرا جو کام ہے وہ میں کروں گا میں تمہارے پتھروں کے جواب میں پتھر برسانے والا نہیں تم مجھ پر پتھر برساتے جاؤ گے میں تم پر رحمتوں کے پھول برساتے سبحان اللہ پھر پتھروں کے سائے میں پڑتے رہے سرکار ایک ظالم نے پتھر اٹھایا مقدس ماتھے کا نشانہ لیا وہی ماتھا وہی نورانی پیشانی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جھوم کر کہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں چلا وہ دیکھیے پتھر آیا میرے نبی کے مقدس ماتھے کو پتھر سے چوما اور وہیں سے مقدس پیشانی پھٹ گئی خون ابلنے لگا پورے چہرے پر خون ہی خون چھا گیا بدن پاک پر جا بجا خون کے سرخ نشانات پہلے سے ہی موجود تھے ماتھے سے ابلنے والے خون پورے چہرے پر خون کی سرخ چادر پھیلا دی مقدس گاڑی سے خون کے قطرے گرنے لگے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے گھر کی طرف واپس پلٹے اور جیسے گھر میں قدم رکھا ہے نکل آئی سامنے سے وہ ننھی سی شہزادی جس کی شان یہ ہے کہ اپنا قدم اٹھائے تو گھروں کے نیچے جنت کی حوریں اپنے دل میں چھاتی ہیں وہی شہزادی جس کو زمانہ فاطمہ زہرا کہتا اور ہمارا اعلان ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے رسول کونین کی زندگی نمونہ ہے عورتوں کے لیے نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی نمونہ فاطمہ زہرا کی زندگی آج ہماری بیٹیوں نے چھوڑ دی فاطمہ زہرا کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ حضرات پوری دلچسپی ہے توجہ ہے تو پھر مل کر بولیے سبحان اللہ آج رونا یہی ہے کہ ہماری بیٹیوں نے فاطمہ زہرا کی زندگی کو چھوڑ دیا اوروں کی بیٹیاں جو چاہیں کریں مگر اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ اے بیٹیوں خدا نے تمہیں ثانیہ مرزا بننے پیدا نہیں کیا کنیز فاطمہ زہرا بننے کے لیے جانتے ہیں آج جو نتیجہ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج حالات کیا ہے عورتوں کی عزتیں کس طرح برباد کی جا رہی ہیں عصمتیں کس طرح تار تار کی جا رہی ہے ہر دن کا اخبار اٹھائیے کسی دن کا اخبار ایسا نہیں جس میں اس طرح کے حادثے نہ ہو اس طرح کی خبریں نہ ہو عزتیں برباد ہو رہی ہے دلی کانڈ ہوا پورے ملک میں اس کا شہرہ ہوا اور پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہوا لوگ مانگ کر رہے تھے ان درندوں کو پھانسی دی جائے کوئی کہہ رہا تھا ان کو نامرد بنا دیا جائے کہیں احتجاج میں جلوس نکل رہے ہیں کہیں جلسے ہو رہے ہیں کہیں ریلیاں کی جا رہی ہے کہیں دھرنے دیے جا رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی ایسے درندوں کو جرم کے مطابق پوری سزا ملنا چاہیے کسی طرح کی رعایت نہیں ہونا چاہیے مگر ایک بات آپ ایک بات کا جواب دیں جن دنوں میں یہ ساری رپورٹ شائع ہو رہی تھی روز خبریں آ رہی تھی احتجاجوں کی کیا اس زمانے میں بھی ایسے کانڈوں میں کوئی کمی آئی اگر آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے تو ہر دن اس طرح کے حادثوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں مطالبے کے باوجود بھی ایسے درندے درندگی سے باز کیوں نہیں آتے میں نے کہا سنو کتنا ہی سخت قانون بنا لو پولیس کو کتنا ہی الرٹ کر دو مگر دنیا کا کوئی قانون کسی ملک کی کوئی پولیس لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے تو مدینے والے کا قانون کا صرف مدینے
کچھ نہیں کہتے، مگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو مدینے والے کے قانون کا پابند بنا کر کنیزہ فاطمہ زہرا بنا دو، کسی کی غلط نگاہ تمہاری بیٹیوں تک پہنچی نہیں سکتی۔ اخبارات پڑھیے تو روز اسی طرح کی خبریں ملیں، ہر دن ایسی خبریں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اتنے مسلمان موجود ہیں، اپنے مذہب کی روشنی اپنے ذہن میں رکھیے، میں جو بول رہا ہوں وہ اسلام کی روشنی میں، اسلامی قانون کے مطابق۔ اور مردوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا، عورتوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا، تو سب کے لیے لازم ہے کہ اسلام کے قانون کے سامنے سر جھکا دے۔ ایک بات بتائیے، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جنگل میں بھیڑیا آ جائے، 2-4 بچوں کو پھاڑ کھا، تو پھر اولاد والے بتائیں کہ وہ اپنے کسی بچے کو، اور جو اولاد والے نہیں وہ بتائیں کہ وہ اپنے چھوٹے سے کسی بھائی کو جنگل میں اکیلا جانے دیں گے؟ یہاں سے وہاں تک آپ بھی بولیے، نہیں جانے دیں گے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جانے دیجئے بچے کو، ساتھ میں ان علماء کو لے لوں، مدرسہ گلشن مدینہ کے ناظر قاری محمود الحسن صاحب کو لے لوں، یہ علماء سارے ہیں، ان سب کو لے کر کہو جانے دو اپنے بچے کو اکیلا جنگل میں، بچے کی حفاظت پولیس کر لے گی، قانون پر ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے مختار کیا کہہ رہا ہے، ایک بچے کے پیچھے پولیس کہاں تک پھیرے گی، قانون ہر جھاڑی کے پیچھے ہمارے بچے کا تحفظ کیسے کرے گا؟ تم کتنی ہی سفارش کرو مگر ہم نہیں جانے دیں گے۔ بچہ سر پیٹھے سر پٹخے چیخے چلائے، آہو زاری کر بلک بلک کر روئے، اکیلا جنگل میں جانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہاں سے وہاں تک سب بتاؤ کہ جنگل میں بھیڑیا موجود ہے، کئی بچوں کو کھا چکا ہے، اسی جنگل میں جانے کے لیے بچہ ضد کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سر پٹک رہا ہے، سب بولو انصاف سے کیا جانے دو گے؟ سب بولیے نہیں، آپ ڈانٹیں گے، ڈانٹ سے نہیں مانے گا، پیٹیں گے، بچے کو کسی حال میں جانے نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جنگل میں ایک بھیڑیا آ جائے تو آپ اپنے بچے کو اکیلا اس جنگل میں جانے نہ دیں، اور جس سماج میں قدم قدم پر عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والے درندے موجود ہو، اس سماج میں آپ اپنی بچیوں کو اکیلا کیسے جانے دیتے ہیں؟ بے شک بچوں کی جان بہت قیمتی ہے، مگر بچیوں کی عزت اس سے بھی کہیں بچیاں آزاد گھومیں، تبھی تو درندوں کو اپنا فخر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر گھومنا بھی کیسا حال دیکھو، کپڑے کیسے۔ ہم نے بچپن میں ایک حدیث پڑھی، سرکار نے فرمایا آخر زمانے میں عورتوں کا حال ہوگا کاسیات عاریات، کپڑے پہن کر ننگی ہوگی، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ بچپن میں جب یہ حدیث پڑھی تو ذہن میں نہیں آتا تھا، عقل سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کوئی کپڑا پہن کر کیسے ننگا ہو سکتا ہے، مگر آج جب حالات دیکھے تو دل پکار اٹھا، اے آقا آپ کے علم غیب پر قربان، سب اپنے سامنے کا دیکھتے ہیں، آپ قیامت تک کا دیکھیے حال یہی ہے، کپڑے پہنے پھر بھی ننگی، اور کیا کریں ان کو چھوڑیے وہ جانے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کلمہ پڑھنے والوں، ہماری بیٹی، اور حال یہ ہے کپڑے پہن کر ننگی، کسی کی آستین ہاف، کسی کی پوری صاف، گلے آگے پیچھے دونوں طرف نیچے نیچے، پیروں میں کیبری، آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی، کپڑا پہنے ہیں پھر بھی بدن کا کتنا حصہ ننگا ہے، اور کتنی تو وہ ہے جو پورے کپڑے پہنے پھر بھی ننگی۔ آپ کہیں گے پورے کپڑے پہن کر کیسے ننگی؟ تو یہ ٹائٹ جینز، یہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے لڑکی جا رہی ہے، یہ ٹائٹ جینز صرف بدن کا رنگ ہی تو چھپاتی ہے، باقی بدن کا سارا اسٹائل دیکھنے والوں کی
نگاہوں کے سامنے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے حال میں اگر کوئی صاحب حیات غیر کی نظر اس کی پڑ جائے تو نگاہیں جھکا دیتا ہے، مگر وہ باپ کیسا ہے جو اپنی بیٹی کو ایسے کپڑے میں ساتھ لیے گھوم رہا ہے، وہ بھائی کیسا جو اپنی بہن کو ایسے لباس میں گھمائے، اور وہ شوہر کتنا بے غیرت جو اپنی بیوی کو ایسے کپڑوں میں لیے گھومے۔ یہ کپڑے ہیں، دیکھنے والوں کے ذہن میں لگائیں آگ اور پھر ہو جائیں حادثے سے بہت پہلے کی بات ہے، جب انگریز کی حکومت تھی اس زمانے میں پردے کی پابندی بہت تھی، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بڑا سخت پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج جن گھروں پر انگریزی تہذیب کی چھاپ لگ گئی تھی ان گھروں میں رنگ ماڈرن پن آیا تھا۔ ایسے ہی ایک ماڈرن گھرانے کی ایک لڑکی بڑھاؤ سنگار کر کے آدھے ادھورے کپڑے پہن ٹہلتی اتراتی ہوئی نکلی بازار میں، ایک نوجوان کے قریب سے گزری۔ نوجوان ایسا بے خود ہوا، بھرے بازار میں لپٹ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگا، لوگوں نے پکڑا، پٹائی کی، پولیس کے حوالے کیا، مقدمہ چلا، اور جب اس کی پیشی کی تاریخ آئی نوجوان جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج انگریز تھا، اس نے پوچھا اے لڑکے تو نے یہ حرکت کی؟ اس لڑکے نے کہا تھا محترم جج میں انکار کر سکتا ہوں مگر انکار کروں گا نہیں، اس لیے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے اپنے غلاموں پر جھوٹ حرام کر دیا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہاں مجھ سے ہوئی یہ حرکت۔ جج نے کہا کیونکہ تو نے یہ حرکت، لڑکا کہنے لگا محترم جج اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک سوال کروں۔ انگریز اس معاملے میں کھلے ذہن کے ہوتے، اس نے کہا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا محترم جج یہ بتائیں جہاں پٹرول کا اسٹاک ہوتا ہے وہاں آگ لانے پر پابندی کیوں ہوتی ہے؟ پٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، دھومر پان نشید، بیڑی سگریٹ پینا منع، آخر وہاں آگ لانے پر پابندی کیوں؟ جج نے کہا اس لیے کہ پٹرول میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آگ قریب آئے گی تو پٹرول جل پڑے گا۔ لڑکے نے کہا اب ایک بات اور بھی بتا دیجئے، کہا پوچھو۔ لڑکے نے کہا کہیں پٹرول اچھا بھلا محفوظ رکھا ہو اور آگ خود اس کے قریب آ جائے اور پٹرول جل پڑے تو غلطی آگ کی کہ پٹرول کی؟ جج نے کہا یہ غلطی تو آپ کی ہے کہ وہ پٹرول کے قریب کیوں آئی؟ لڑکا تڑپ گیا، اس نے کہا محترم جج اللہ نے مرد کے جذبے کو پٹرول کی خاصیت دی ہے اور عورت کو آگ بنایا، اس لیے ہمارے نبی نے اس آگ کو اس پٹرول سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ یہ ایسے انداز میں میرے قریب کیوں آئی کہ میرے جذبے کا پٹرول جل پڑا؟ اب آپ فیصلہ کیجئے غلطی کس کی ہے؟ جج انگریز تھا مگر اس نے بات سنی، سمجھی اور سوچتا رہا، سوچنے کے بعد قلم اٹھایا، فیصلہ لکھ کر سنایا تو سننے والے دنگ رہ گئے۔ جج نے فیصلہ سنایا تھا میں اس لڑکے کو بے قصور بری کرتا ہوں اور لڑکی کو زندگی بھر کے لیے اس پردے کا حکم دیتا ہوں جس پردے کا حکم مسلمانوں کو ان کے رسول نے وہ انگریز تھا، اس نے حقیقت کو سمجھ لیا مگر ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کے فرمان کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم اپنی بیٹیوں کو نبی کے قانون کے سانچے میں ڈھال کر فاطمہ زہرا کی زندگی کا پابند بنا دو، کسی درندے کو تمہاری کھول دیو یار، بند ارے باہر جا، بند کرو یار، ابھی آئیں گے پڑھیں گے۔ آج یہ آدھے ادھورے کپڑے اور پھر سب سے خطرناک چیز ہے یہ چھوٹا سا موبائل۔ ساری بربادیوں کی کہانیاں اسی موبائل کے پیٹ سے جنم لیتی، اسی کے ذریعے ایسے حادثات کے پروگرام ترتیب پاتے ہیں۔ بعد میں باپ چیختا پھرتا ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب لڑکی 2 گھنٹے تک
موبائل پر بات کرتی تھی تب اس کی آنکھوں پر پٹی کیوں بن جاتی تھی؟ آج ہم دیکھتے نہیں، یہ لڑکے آدھی رات کا وقت ہے اور بالکل کونے کھدرے میں اندھیرے میں الگ کھڑا ہوا بات کرتا، گھنٹوں گزر جائیں، کر رہا ہے بات کہ ہمیں اللہ نے یہ عقل نہیں دی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ادھر کس کے کام سے موبائل لگا ہے تو دوسری طرف کس کے کام سے لگا ہوگا، مگر ہم نے سوچا ہوگی کسی کی بیٹی، مگر اسلام نے کہا خاموش، یہ مت کہنا ہوگی کسی کی بیٹی، ہم کیا جانے، سن وہ اور لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، تو اس مذہب ماں کے ماننے والے ہو، اس مذہب نے بتایا کہ تمہاری بیٹی تمہاری عزت نہیں بلکہ سب کی بیٹیاں تمہاری سب کی حفاظت تم پر لازم۔ آؤ دیکھو میں لے کر چلوں مدینہ منورہ میں، مگر ابھی آپ گھبرائے تو نہیں، بولیے توجہ ہے تو مل کر بولیے سبحان اللہ۔ مدینہ وہی مدینہ جو کائنات کی انگوٹھی کا ہے مدینہ، وہی مدینہ جس میں وہ جگہ جلوہ نما ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جھوم کر کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہی مدینہ اب دور ہے سرکار کی ظاہری زندگی کا، ظاہری کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ حقیقتاً وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، وصال سے پہلے بھی زندہ، وصال کے بعد بھی زندہ۔ اسی لیے کبھی کبھی عید میلاد النبی پر جب سنی خوشیاں مناتے ہیں تو کوئی کسی بھولے نوجوان کو پکڑ کر کہتا ہے یہ خوشیاں کیوں، یہ جھنڈیاں کیسی، یہ جلوس کیسا، یہ روشنی کیسی؟ اس تحریک کو نبی پیدا ہوئے تو اسی تحریک کو وصال بھی ہوا، تم پیدائش کی خوشی مناتے ہو، وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی وفات کا غم منایا جاتا ہے جو وفات کے بعد مر جاتے ہیں، اور ہمارے نبی وفات سے پہلے بھی زندہ، وفات کے بعد بھی زندہ۔ اللہ حضرت نے بالکل سچ کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے علم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرکار ظاہری زندگی میں جلوہ گر۔ ادھر مت آنا، آگے بڑھوں، اگر یہ 3-4 لوگ جا رہے ہیں شاید میری باتیں انہیں ناگوان گزر رہی ہیں، مگر کہاں تک گزرے گی ناگوان؟ کہیں چلے جائیں آواز پیچھا کرے گی، حقیقت خود کو منوائے گی۔ ہاں بات آپ کے گھبرانے کی ہو تو میں پہلے ہٹ جاؤں؟ ہاں چلو مدینہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، پہلے پردے کا حکم نہ تھا۔ جب پردے کا حکم نہ تھا اس وقت مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی عورتیں چلی جاتی تھی بازاروں میں خریداری کرنے۔ جب سے پردے کا حکم نازل ہوا پھر کسی مسلمان عورت نے کسی بازار میں قدم نہیں رکھا۔ اور حضرات یہ بھی سوچئے بستی میں سب سے مقدس جگہ کون سی ہوتی ہے؟ ہاں صحیح بول رہے ہیں، زور سے بولیے۔ مسجد سب سے مقدس جگہ، سب سے عظیم جگہ، اور جہاں اللہ کا کوئی ولی جلوہ گر، ولی کا مزار، وہ بھی بڑی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے۔ مگر ایک بات بتا، مسجد سب سے مقدس جگہ، آپ لوگ مسجد میں اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ ارے سب بولیے ایک ساتھ۔ 5 وقت نہ صحیح جمعے میں جاتی ہیں؟ عید کی نماز میں جاتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام نے عورت کے مسجد جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ عورت مسجد میں بھی نہیں جا سکتی اور سرکار کے روضے کے علاوہ کسی کے مزار پر بھی نہیں جا سکتی۔ تو سوچئے جو مذہب عورت کو مسجد اور مزار میں جانے کی اجازت نہ دے وہ بازار میں جانے کی اجازت ہے۔ سوچئے مگر جب تک پردے
حکم نازل نہ ہوا تھا ادھر مت جاؤ بازار مدینہ میں یہودیوں کی آبادی بھی تھی، ان کے محلے الگ تھے، ان محلوں میں ان کے بازار الگ تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے گلے بھی تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، سردی کا موسم اپنے پورے شباب پر ہے، جھلسا دینے والی لو چل رہی ہے، سورج پوری تیزی پر آیا تو بازار سنسان ہونے لگے، سناٹا چھا گیا بازاروں میں، اکا دکا کوئی گراہک کہیں نظر آتا تھا، چہل پہل ختم ہو گئی۔ ایسے میں نکلی ایک مسلمان کی بیٹی اور وہ پہنچ گئی یہودیوں کے بازار میں، پہنچی ایک یہودی سونار کی دکان پر، اس نے زیورات دیکھے، ایک زیور پسند آیا، اس نے زیور اٹھایا، یہودی سے اس کی قیمت پوچھی، اے یہودی سونار اس کی قیمت کیا ہے؟ دکان بالکل خالی تھی، وہ یہودی دکاندار تھا یا وہ مسلمان بیٹی تھی، آس پاس بھی چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہودی کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا، کہنے لگا اے لڑکی تجھے قیمت پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اگر تجھے یہ زیور پسند آ گیا ہے تو میں تجھے بلا قیمت نظر کرتا ہوں، میری طرف سے تحفے میں قبول کر لے۔ اور جیسا ہی یہودی نے یہ کہا، اس اسلام کی شہزادی، اس مسلمان بیٹی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے زیور اٹھایا اور پوری طاقت سے یہودی کے منہ پر مارا۔ اے یہودی، وہ دن چلے گئے جب تم زیوروں کی چمک دکھا کر یثرب کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتے تھے، اب ہم یثرب کی بیٹیاں نہیں، مدینے کی شہزادیاں ہیں، نبی کا نیرے ہے، تم دنیا کی ساری دولت بھی ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دو، اور نظر اٹھا کر دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر زیور مارا منہ پر، واپس پلٹنے لگی۔ یہودی نے دیکھا دکان خالی، بازار میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، تباست پوری طرح چھا گئی۔ آگے بڑھ کر لڑکی کی کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا اب میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ کمزور لڑکی، وہ نازک لڑکی، وہ بے طاقت لڑکی، اس نے دیکھا اس یہودی نے میری کلائی پکڑ لی، میں اکیلی اس سے کلائی چھڑا نہ سکوں گی، عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اس نے آواز دی تھی ہے اس بازار میں کوئی کلمہ پڑھنے والا، اگر کوئی مسلمان ہے تو جلدی سے آئے، تیری ایک بہن کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ اس نے آواز لگائی، اس کی آواز ہوا کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی باہر پہنچی۔ اتفاق سے قریب کی ایک دکان میں ایک مسلم نوجوان خریداری کر رہا تھا، اس نے سودا پھینکا، دوڑ کر اس دکان میں آیا، یہ منظر دیکھا، جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا، کہا اے یہودی کتے، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے۔ یہودی سن، ہم ان ہاتھوں کو سلامت نہیں چھوڑا کرتے جو ہماری بہنوں کی عزتوں کی طرف اٹھا کرتے۔ اپنے ہاتھ کی سلامتی چاہیے تو چھوڑ دے کلائی۔ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ یہ لڑکی میری دکان سے زیور چرا رہی، رنگے ہاتھوں چوری کرتے میں نے اس کو پکڑا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا تھا اے یہودی، اب سے چند برس پہلے تو یہ بات کہتا تو میں تیری بات مان سکتا تھا، مگر اب تو نہیں، تو ابھی پوری قوم بھی کہے تب بھی میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ چوری کے بارے میں سوچا ہے، چھوڑ دے۔ اس نے تلوار کے دستے پر رکھا ہاتھ، چھوڑ دے کلائی ورنہ نہیں رہے گا یہ ہاتھ۔ یہودی نے دیکھا، آواز دی اے یہودیوں دوڑو، ایک مسلمان تمہارے بھائی کی دکان میں آ کر دہشت گردی کر رہا ہے، سوچئے ظلم خود کر اور مسلمان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو دہشت گرد قرار دے، جبکہ اسلام دنیا میں دہشت گردی پھیلانے نہیں آیا، ساری دہشت گردیوں کو مٹانے آیا۔ اگر اس نے آواز دی، آس پاس کے یہودی جلدی سے دکان میں آ گئے، کسوں یہودی، اکیلا نوجوان، کیا ماجرا ہے؟
یہودی نے بتایا یہ زیور چرا کر بھاگ رہی. لڑکی نے کہا یہ جھوٹا ہے. نوجوان نے کہا ہاں بے شک یہ جھوٹا ہے, ہماری بہن کو جانے دو. ان یہودیوں نے کہا نہیں, ہم اپنی قوم والے کو جھوٹا نہیں مان سکتے, تو چلا جا, اس لڑکی کو ہم جانے نہیں دیں گے. لڑکے نے کہا میں اس کو چھوڑ کر جاؤں گا نہیں. یہودیوں نے کہا ضد کرے گا تو مارا جائے گا. نوجوان نے کہا تھا میں اپنی جان دے سکتا ہوں, خون کا آخری قطرہ بہا سکتا ہوں, زندگی کی آخری سانس لٹا سکتا ہوں, مگر اپنی بہن کو غیروں کے نلغے میں چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا. بول تو مل کر سبحان اللہ. یہودیوں نے گھیر لیا, چلا جا, کہا نہیں جاؤں. یہودیوں نے کہا ہم تجھے بھی جانتے ہیں, اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں. سنو میری قوم کے نوجوانوں, سنو, نوعمر لڑکوں سنو, کیا ہوتا ہے اسلام اور کیا ہوتا ہے جذبہ ایمان. یہودیوں نے کہا ہم تجھے بھی جانتے ہیں, اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں, تم ایک ماں باپ کی اولاد رہے. ماں باپ کی اولاد تو کیا مانا, نہ تمہارا خاندان ایک ہے, نہ تمہاری قوم ایک ہے, تو الگ قبیلے کا, یہ الگ قبیلے کی, پھر دوسری قوم کی لڑکی کے لیے کیوں جان دے رہا ہے. تو نوجوان نے کہا تھا سنو وہ زمانہ گیا جب ہمارے رشتے قوم اور خاندان سے بنا کرتے تھے, اب ہمارے رشتے قوم اور خاندان سے نہیں بنا کرتے, کلمہ ایمان سے بنا کرتے. یہ چاہے کسی قوم کی صحیح, کسی خاندان کی صحیح, مگر جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا اسی کا اس نے پڑھا. اس لیے یہ میری ایمانی بہن ہوئی, میں اپنی ایمانی بہن کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا. اور پھر ان یہودیوں نے کھینچ لی تلواریں. لڑکی نے دیکھا اس نوجوان کی جان خطرے میں پڑ گئی میری وجہ سے. اس نے آواز دی تھی اے مسلمانوں, اگر تم بازار میں کہیں پر ہو تو جلدی دوڑو, تمہاری ایک بہن کی عزت اور ایک بھائی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. اس کی آواز باہر گئی. آس پاس میں جو چند مسلمان تھے وہ دوڑ کر آئے. کچھ مسلمان جمع جب ہوئے تو سب آ گئے دکان کے باہر, اور پھر دھڑاکا بازار بند ہوا. سارے یہودی اکٹھے ہو گئے, قلعوں کے دروازے بھی کھل گئے, ان کی جو چھوٹی چھوٹی فوجیں تھی وہ بھی آ گئی. مٹھی بھر مسلمان سینکڑوں یہودیوں کے نلغے میں پھنس گئے. مسلمان نہ ڈرے نہ گھبرائے. انہوں نے کہا ہم کتنے ہی پیٹے اندر سینے باہر, بیچ میں لے لیا لڑکی کو, پھر تلواریں کھنچ گئی. مٹھی بھر مسلمان ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت کے لیے سر بکف ہو کر مصروف جہاد ہو گئے. تلواریں چلنے لگی. مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہیں. جب یہودی آتا مارا جاتا. کتنے یہودیوں کو قتل کر دیا, مگر لگاتار تلواریں اٹھانا, ڈھال پر وار روکنا, کب تک انسانی طاقت ساتھ دیتی. بازو تھکنے لگے, قوتیں دم توڑنے لگی. اور پھر وہ وقت آیا جب تلوار اٹھانا بھی مشکل, ڈھال اٹھا کر دشمنوں کے وار روکنا بھی مشکل. سب نے سمجھ لیا اب زندگی بچنا مشکل ہے. ایسے میں اس لڑکی نے جب یہ حال دیکھا تو اپنا دامن پھیلا دیا, آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. میرے پروردگار, یہ تیرے بندے تیری ایک بندی کی عزت کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے ہیں. مولا اگر یہ سب مارے گئے تو میرے چہرے پر داغ لگ جائے گا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اتنے مسلمان مارے گئے تھے. میرے مولا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے, اپنے ان بندوں کی جانیں بچا لے, میری عزت کی بھی حفاظت فرما لے, ان کی زندگیوں کی حفاظت بھی کر لے. لڑکی روتی ہے, بلک رہی ہے, تڑپ رہی ہے, سسکیاں لے لے کر دعا مانگ رہی ہے. اور ابھی اس کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ سامنے سے گرجتے ہوئے نعرے سنائی دینے لگے. نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تو سب نے اچک اچک کر دیکھا کہ کون آیا. تو نظر آیا کہ آمنہ کا لال اپنے صحابہ کو لے کر سرکار تشریف لے آئے اپنے صحابہ کے ساتھ. اور پھر سب نے یہودیوں پر حملہ بولا تو یہودی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اور سرکار اپنے غلاموں کو اور اسلام کی اس شہزادی کو لے کر اپنی بستی میں واپس تشریف لے آئے. سونا نوجوان سن, اس نوجوان نے قیامت تک مسلم نوجوانوں کو یہ سبق دے دیا
کسی لڑکی کو اپنے جال میں نہیں پھانستا، کسی کو اپنا نشانہ نہیں بناتا، بلکہ کسی بھی بیٹی کی عزت خطرے میں دیکھتا ہے تو اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤں پر لگا دیتا ہے۔ مگر یہ کیسے نوجوان ہیں جو اس موبائل کے جال لڑکیوں کو پھانستے ہیں؟ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے موبائل کیوں دیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ ایک بار اس زمانے میں ایک لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ تلوار کس کے لیے تیز ہو رہی ہے؟ اگرچہ آج حالات کی مجبوری کی وجہ سے لڑکیوں کو لکھانا پڑھانا ضروری ہو گیا ہے، یہ حالات کی مجبوری ہے جس سے ہم اور آپ سب مجبور، ورنہ لڑکیوں کے رشتے بھی نہ ملے۔ مگر اس زمانے میں جب قلم دیکھا تھا تو تلوار فرمایا تھا۔ مختار کہتا ہے کہ لڑکی کے ہاتھ میں قلم اگر تلوار ہے تو موبائل تو میزائل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو تو نہ انہیں اس بے پردگی کے ساتھ آزاد گھومنے دو، نہ موبائل ان کے قریب آنے دو۔ اپنی بیٹیوں کو مکمل کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، فاطمہ زہرا کی کنیز بن جائے، ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھل جائے تو یہاں عزت سے رہے گی، مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت کی حقدار ہوگا۔ وہی فاطمہ زہرا جن کی زندگی ہماری بیٹیوں کے لیے ہے نمونہ، وہی فاطمہ زہرا نکلی ہے کمرے سے، آئی ہے آنگن میں، سرکار پر نظر پڑی، وہ نانی سی شہزادی آقا کو دیکھا، چہرے پاک پر نظر پڑی، وہ ماتھے سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ، وہ چہرے پر چھائی ہوئی خون کی چادر، وہ بدن پر جا بجا خون کے سرخ نشانات۔ آخر بچی ہی تو تھی، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی اور سرکار کے قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ان آوازوں کو سنا تو آپ کی اور شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم باہر نکل آئی، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا، وہ بھی سسک اٹھی، یہ آوازیں سنی، خدیجہ الکبریٰ باہر آئی، یہ منظر دیکھا، سرکار کا چہرہ لہو لہان ہے، بدن پر جا بجا خون کے نشان ہیں، ماتھے سے خون ابل رہا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا آپ کے قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونا، باقی شہزادیوں کا سسک سسک کر آنسو بہانا، ایسا لگ رہا تھا شہزادیاں ہی نہیں رو رہی، چلو دیوار رو پڑے ہیں، فضائیں رو پڑی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے یہ منظر دیکھا کہ دل پھٹنے لگا، مگر سوچا اگر میں بکھر گئی تو ان بچیوں کو کون سنبھالے گا؟ کپڑے کو پانی میں بھگویا، سرکار کے چہرے پاک کو صاف کرنے لگی اور کہتی جاتی تھی آقا آپ غم نہ کریں، آپ خدا کے لیے یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ سرکار آپ اسلام کا پیغام سناتے جائیے، لوگوں تک قرآن پہنچاتے جائیے، آج جو لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہی لوگ آپ کے قدموں میں اپنے دل بچھاتے اس طرح سرکار نے امت تک پہنچایا قرآن، اور پھر مکے سے جب تشریف لے گئے مدینہ، چند منٹ کی بات اور اگر توجہ ہو تو سنا، ادھر کے لوگ بھی تو کوئی جذبہ دکھائے اور دل لگا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ گرمی سے گھبرا کر نکل رہے، تقریر سے گھبرا کر نہیں، مگر جب گرمی پریشان کرے تو حشر کی گرمی کو سوچ لیجیے۔ آج وہ سرکار کے لیے دنیا کی گرمی برداشت کرے گا، انشاءاللہ آقا اس کو قیامت کی گرمی سے دے گا۔ تھوڑی دیر اور سب مل کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور آگے بڑھیے۔ جب مدینے میں سرکار تشریف لے گئے تھے، ایک سال گزرا تھا، مکے والوں نے 1000 کے لشکر کے ساتھ کی تھی چڑھائی، اور پھر آقا قرآن کی حفاظت کے لیے 313 کو لے کر نکلے تھے، بدر کے میدان میں پہنچے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدر جاتے ہوئے سرکار نے کتنی بڑی قربانی دی،
بس یہی قربانی میں آپ کو اور سناؤں. قرآن کو بچانے کے آقا نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. جب سرکار 313 دیوانوں کے ساتھ مدینے سے نکل رہے تھے, اس وقت جب روانگی کا وقت تھا, آپ کی پیاری بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ تھی بیمار. حضرت رقیہ اتنی بیمار تھی کہ لگ رہا تھا زندگی بچے گی نہیں. سرکار جاتے اپنی بیٹی کے سرہانے آئے تھے. پیاری شہزادی لگتے جگر پیاری رقیہ, لگ رہا ہے کہ اب زندگی کی آخری ساعتیں ہیں, بس کتنی ہی دیر کی مہمان ہے. اور پھر حالات تو یہ بتا ہی رہے تھے کہ اب رقیہ بچے گی نہیں. اور پھر سرکار کو تو اللہ نے علم غیب دیا, وہ تو قیامت تک کا دیکھ رہے ہیں, ساری حقیقت جان رہے ہیں. حضرت رقیہ کو دیکھا, ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں, ان کی دم توڑتی ہوئی نبضیں سرکار نے دیکھی. بولو بیٹیوں کے باپوں, بولو ایسے وقت میں کون باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ مگر سرکار نے حضرت رقیہ کا یہ حال دیکھا, نظر ڈالی اور پھر بیٹی کی طرف سے چہرہ موڑ کر خدا حافظ کہے گا قدم آگے بڑھانے لگے. زمانہ چیز پڑا, سرکار آپ کی بیٹی کی آخری سانسیں ہیں. ایسے وقتوں میں بیٹی چاہتی ہے باپ سرحانے موجود ہو, اور باپ بھی ایسا باپ جو ایک نگاہ کرم ڈال دے تو بیڑا پار ہو جائے. ایسے وقت میں رقیہ جب آپ کو نہ پائیں گی, جب ان کی سانس رکے گی, جب لفظ ڈوبے گی, جب دل کی حرکت رکے گی, اور جب موت زندگی کے دروازے پر دستک دے گی تو ان کی آنکھیں آپ کے چہرے کو تلاش کریں گی. سرکار آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں, بیٹی کی محبت کہاں گئی؟ مگر میرے آقا کہہ رہے ہیں اے دنیا والوں, ادھر بیٹی کی محبت ہے اور ادھر قرآن کی عظمت ہے. میں قرآن کی عظمت اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے بیٹی کی محبت قربان کرنا چھوڑ دیا. بیٹی کو ان سائڈ والوں کو کوئی خاموش کر دے. یہ مدرسے کے لڑکے کیا بیٹا تھوڑی دیر چپ جا, چند منٹ کی بات. ہاں سرکار چل دیے, جب اپنے دیوانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے, نظر ڈالی تو دیکھا حضرت عثمان بھی ساتھ. حضرت عثمان حضرت رقیہ کے شوہر. بیٹا جلدی آ جاؤ دستاول, جلدی آ جاؤ بیٹا, تم ہی لوگوں کے لیے جلسہ. جلدی سے بیٹھیے, جلدی سے آئیے. آپ لوگ جائیے گا نہیں, تھوڑا اور پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے, بس تھوڑی دیر کے لیے. جلدی سے بیٹھ جائیے بیٹا, آپ لوگ جائیے, چاہیے نہیں بیٹھ, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اب تو سائڈ کے لوگ چپ ہو جائیں. یہ ادھر کوئی کہہ دیجیے سمجھدار آدمی, بتا دیجیے کہ ادھر جلسہ ہو رہا ہے. یہ بھی بتانا ضروری ہے. ہاں چلیے حضرات مل کر بول دیجیے سبحان اللہ, اور دل لگا کر بولیے سبحان اللہ. حضرات چند منٹ کی بات ہے, وقت ہو گیا کافی. ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں چلوں. سرکار نے کس طرح قرآن کو آگے بڑھایا اس کے دو ایک نمونے دکھاؤ, اور پھر آگے لے کر چلوں. پھر آقا کے دیوانے اس اسلام کو لے کر کس طرح آگے بڑھے. میں آپ کو کبھی ایران کے میدانوں میں لے کر جاؤں اور سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں اسلام کے شیروں کو اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے سناؤں. آپ کو روم کی دھرتی پر لے کر چلوں, مصر کی سرزمین پر لے کر چلوں. پھر آپ کو دکھاؤں کہ صلاح الدین ایوبی نے اس اسلامی قرآن جھنڈے کو کیسے بلند کیا. یوسف بن تاج الدین نے عیسائیوں کے طوفان سے اس اسلام کو اور قرآن کو کیسے بچایا. پھر آپ کو دکھاؤں کہ طارق اعظم نے اس پین کی دھرتی پر قرآن کو کیسے پہنچایا. مگر ابتدائی نمونوں میں ہی ہو گیا, وقت کافی, اس لیے صرف چند منٹ میں بات ختم.
اگر یہ برابر کے لوگ جلسے کو سمجھ لیں تو بات آگے بڑھانے میں آسانی ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب تک تو سمجھ جانا چاہیے، بجائے بتا دو ان کو جلسہ یہی ہے پردے کے پیچھے، بولو ان کو۔ ہاں نہیں تو ان کو ہٹا دیجیے یہاں سے۔ نہیں یہ تو ایسے بابا سے بلند باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا جلسہ ہو۔ اس طرح تو تراویح میں پیچھے کھڑے ہوئے بچے بھی اتنا شور نہیں کرتے جتنا یہ بڑے لوگ کرتے۔ ہاں بھائی چپ جاؤ، صرف 5 منٹ کے لیے چپ جاؤ، 5 منٹ کے لیے۔ ہاں چلیے پھر دھیان دیجیے، مل کر بولیے سبحان اللہ۔ تو سرکار چل پڑے، دیکھیے تصور کی نگاہوں سے حضرت رقیہ رہ گئی، موت کے بستر پر لیٹی ہوئی، سرکار نکلے اور جب مدینے سے نکل رہے تھے نظر اٹھی تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت رقیہ کے شوہر وہ بھی ساتھ ہے۔ فرمایا عثمان تم کدھر؟ عرض کی آقا میں بھی آپ کے ساتھ۔ فرمایا نہیں عثمان تم نہیں جاؤ گے۔ عرض کی آقا میں رک کر کیا کروں گا؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے عثمان تو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں بھی جا رہا ہوں، تم بھی چلے گئے تو میری بیٹی کے پاس کون رہے گا؟ اس لیے عثمان تمہیں نہیں جانا ہے، رکو۔ حضرت عثمان بلک اٹھے، سرکار کہ آپ کی شہزادی سے بڑی محبت ہے، 1 منٹ کے لیے چھوڑنا مجھے گوارا نہیں، مگر سرکار کیا کروں، یہ پہلے جہاد کی سعادت ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سرکار یہ اسلام و کفر کا پہلا معرکہ ہے، آقا میں یہاں رہ گیا تو اس کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ نگاہ پاک اٹھی تھی، عثمان ہم کسی کو محروم نہیں چھوڑا کرتے، عثمان تمہیں ثواب ہی تو چاہیے۔ اے عثمان میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان میرے ساتھ جانے والوں کو پہلی لڑائی کا جو ثواب ملے گا گھر بیٹھے تمہیں بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ دیکھو شان اختیار، حضرت عثمان رک گئے۔ اب حضرات سب جانتے ہیں کہ میدان بدر میں صحابہ کی تعداد تھی کتنی؟ 313 سے بولو 313۔ یہ حضرات علماء کرام تقریر فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا سراج القادری صاحب تقریر کریں تو کہتے ہیں 313۔ یہ گلشن مدینہ کے مدرسین تقریر فرمائے تو کہتے ہیں 313۔ تفسیر کی کتابوں میں 313، حدیثوں کی کتابوں میں محدثین نے لکھا 313، شارحین نے لکھا 313، تاریخ نگار کہتے ہیں 313، سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں 313، مگر بدر میں نظر آتے ہیں 312۔ ساری امت کہتی ہے 313، مگر بدر میں تھے کل 312۔ ہم نے کہا جب 312 تھے تو 313 بدری صحابہ کیوں کہے جاتے ہیں؟ تو حقیقت پکارتی ہے اس لیے کہ 312 تو وہ تھے جو بدر کے میدان میں آئے تھے اور 313 عثمان غنی تھے جو مدینے میں رہ کر بدری سعادت کے حقدار بن گئے تھے۔ اس لیے قیامت میں اسی لیے سرکار نے بدر میں جانے والوں کو جتنا مال غنیمت دیا اتنا حضرت عثمان غنی کو بھی دیا تھا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کی شان آقا ہے کہ جو ثواب اور مال غنیمت بدر میں جا کر ان 312 کو ملا وہی 313 حضرت عثمان کو گھر بیٹھے عطا فرماتی۔ قربانی دیکھو، جب بدر کے میدان میں ہوئی لڑائی اور 313 نے 1000 کو مار بھگایا تو سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تیز سے تیز جاؤ اور مدینے پہنچ کر خوشخبری سنا دو، اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ مدینے میں جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے کمزور بیمار رہ گئے ہیں وہ سب فکر مند ہوں گے۔ تیز سفر کرتے ہوئے لگاتار جاؤ
کو خوشخبری سنا دو کہ اسلام کو اللہ نے سربلند کیا, قرآن کا جھنڈا اونچا ہوا, ایمان والوں کو جیت ملی. حضرت زید گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لگاتار بھگاتے ہوئے مدینے پہنچے, اور آپ کر کے جب پھٹ جاتا ہے یہ پڑھ کر کہ جب حضرت زید نے مدینے میں قدم رکھا ہے تو جنت البقیع میں حضرت رقیہ کے بدن کو قبر میں اتارا جاتا, ان کا بھی سال ہو چکا تھا سرکار کی عدم موجودگی میں. سوچو 33 سال میں چھوڑ کیوں گئے؟ صرف قرآن کے چراغ کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ قرآن کو مٹھانے کے لیے 1000 کی فوج آئی تھی, اسی قرآن کو بچانے سرکار گئے, اور پھر کتنے طوفان اٹھے مگر قرآن کا کچھ بگاڑ نہ پائے. اور بگاڑنے جیسے جس نے نازل کیا قرآن اسی نے کیا اعلان, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. ہر موڑ پر اللہ نے حفاظت فرمائی, اور حفاظت کا ظاہری انتظام یہ کیا کہ دنیا کی ہر کتاب کاغذ کے سفینوں میں محفوظ, قرآن مومنوں کے سینوں میں محفوظ. اسی کو محفوظ کرنے کے لیے سینوں میں سجی ہے یہ گلشن مدینہ کی انجمن. یہاں کے لائق کا اساتذہ, باصلاحیت کمیٹی اور صاحب ہمت ناظم کی قیادت میں طلباء کے سینوں کو انوار قرآن کا گنجینہ بنا رہے, اور جنہوں نے اس منزل کو طے کیا ان کی ہوگی دستار. بولنے کو ابھی بہت کچھ مگر وقت ہو گیا زیادہ. یار زندہ صحبت باقی, تعلیم کے باقی موڑ آئندہ پھر کبھی صحیح. اللہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے, کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.